آپ نے یہ مسجد میں تالیاں تو آپ بجا نہیں سکتے، لیکن مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئی۔ اچھا، ڈاکٹر امجد کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا۔ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور جو فلاحی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا؟ جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا 1947 میں، ہم اس راستے پہ نہیں چلے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں، اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا۔ اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں، ایک انسانیت، فلاحی ریاست جدھر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، جس کو انگریزی میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست میں۔ اور بھی تھے، میریٹوکریسی تھی، خواتین کو پہلی دفعہ جائیداد میں حق دیا گیا، غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا، کوئی کسی کے اندر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا، اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور پھر رحمت للعالمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا، انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اور وہ ریاست اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا، وہ قریب ہیں ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ۔ وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہاں خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ اور مسلمان دنیا میں بڑے کم، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، بڑے کم مسلمان ملکوں میں آپ کو وہ مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا، اور صرف میرا مقصد یہ ہے
کہ اب ہمارے بچے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی، سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ کسی کو ایمان دیتا یا نہیں دیتا وہ تو اللہ کا تحفہ ہے، لیکن ہم اپنی ریاست ذمہ داری پوری کریں اپنے انسانوں پہ، اپنے بچوں پہ، ان کو بتائیں کہ اصل میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اس فلاحی ریاست کے راستے پہ چلے جائیں، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور FBR کا بھی، کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں، جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تیل کی، بجلی کی، 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے، اور 10 روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا، جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا۔ اب یہ میں آج کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے، ہم نے 45 لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ 45 لاکھ خاندان شروع کیا تھا ہم نے پختونخوا سے، اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پھر جو ہمارے کمزور علاقے پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب میں، اور تھرپاکر سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن اب سارے پاکستان میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر امجد نے کہا، اور ڈاکٹر امجد میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، آپ وہ انسان ہیں جو سمجھ گئے ہیں زندگی کا مقصد، کہ اللہ تو اس کو آخرت میں اس کو نوازتا ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو 45 لاکھ خاندان ہیں جو سب سے نیچے ہیں، ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے اور اپنے لیے کما سکے گھر پہ۔ اور اب تو IT ایک ایسا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ آپ 6 مہینے 12 مہینے میں ایک بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں، وہ IT سیکھ سکتا ہے، پروفیشنل پیسے کما سکتا ہے۔ اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں، میرے خیال میں 2.5 ارب ہے، ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ دونوں اگلے سال تک، وہ 1000 ارب ہے۔ 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، ہنر سیکھیں، کاروبار کریں۔ حکومت کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ نوکریاں سب کو دے دے، 22 کروڑ عوام ہے، حکومت کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوں گے، تو لوگوں کو مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں، اپنا کاروبار، ہنر سیکھ سکیں، اور کسانوں کے لیے خاص طور پہ کہ سود کے بغیر قرضے ملیں تاکہ وہ اپنی زمین کے اوپر لگا سکے اور اپنی آمدن بڑھا سکے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، گھر، یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اپنی چھت ہو، لیکن ہمارے ملک میں اتنا مہنگا ہے گھر بنانا، اور بینک ابھی تک قرضے ہی نہیں دیتے تھے چھوٹے لوگوں کو،
तनख्वाहदार तबका, उनके पास कभी भी उनको कर्जे नहीं देते थे, पैसे वाले को कर्जे देते थे। तो उसका हुआ क्या कि सिर्फ पैसे वाले लोग घर बना सकते हैं, और हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ ये बढ़ती जा रही हैं। कराची में तकरीबन 40% कराची कच्ची आबादियाँ हो गया है, हर शहर में बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में कच्ची आबादियाँ, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है अपना घर बनाने के लिए। तो ये कोशिश, एक तो ये कि सबसे जो 45 लाख गरीब ख़ानदान है उनको 20 लाख का सूद के बगैर कर्जा, और फिर हमने अब बैंकों को तैयार किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक अब तनख्वाहदार और उस तबका जो किराए के घर में रह रहा था, उसी किराए के अंदर वो किस्तें दे के अपना घर ले सकता है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे दिए गए हैं। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे कभी पाकिस्तान में तनख्वाहदार और निचले तबके को नहीं दिए गए थे। और ये आने वाले दिनों हर हफ्ते ये बढ़ते जा रहे हैं कर्जे, क्योंकि बैंकों ने पहली दफ़ा, हम उनको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, हम बैंकों की मदद कर रहे हैं उनको पैसे दे के, ताकि जो सूद ज़्यादा ना हो एक आम आदमी के लिए। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही है। तो इंशाअल्लाह मेरी जो ख्वाब है कि हम वो जो सफ़र निकल गए हैं फलाई रियासत की तरफ, जिसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने किया, जिसमें मुझे अभी फ़ख्र सबसे ज़्यादा है, वो है हेल्थ कार्ड। इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। ये फिर से सुन लें, हेल्थ कार्ड क्या है? 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। अब तक आम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाके अपना इलाज करवाते थे, और गवर्नमेंट के अस्पताल अगर आप बाहर चले जाएं बड़े शहरों से, तो वहाँ बड़ा मुश्किल, कई दफ़ा डॉक्टर नहीं होते, नर्सें नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होती, तो वो बेचारे रुलते रुलते शहरों में आते हैं। शहरों में अस्पताल भरे हुए होते हैं, 2-2, 3-3 लोग बिस्तर पे होते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड से अब क्या होगा? अब जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है वो देहातों में जाके अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि हर ख़ानदान के पास अब पैसा आ गया है अपना इलाज करवाने के लिए। और इससे इंशाअल्लाह जो मेरी एक हमेशा मैं समझता था कि सबसे बुरा और मुश्किल वक्त एक ख़ानदान पे तब आता है जब एक घर में बीमारी हो, माँ बाप बीमार हों, बच्चे बीमार हों, और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने का। इससे ज़्यादा एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। तो ये मुझे जो सबसे बड़ी खुशी, अगर मुझे पूछें कि 3.5 साल में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, वो इसमें मिली है कि इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं आखिर में सारे जितने भी लोगों ने मिल के ये कामयाब पाकिस्तान में, जितने भी इदारों ने, अखूबत, NRSP, सब ने जिन्होंने मिल के यहाँ तक ये मुमकिन किया है, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो हमने शुरू किया है, ये रास्ता, ये वो ख्वाब है जो इल्लामा इकबाल ने सोचा था जब उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर किया था। ये उस रास्ते पे इंशाअल्लाह हम निकल गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अज़मत का रास्ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। हेल्थ कार्ड से 10 लाख रुपए तक सरकारी और प्राइवेट अस्पताल से इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अब तक गरीब अफराद सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते थे। इस माह के आखिर तक पंजाब के हर खानदान को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा।
وعدہ کرتا ہوں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا سب غریب طبقے کے لیے خرچ کروں گا۔